اے نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی راضی لوٹا، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس کو یہ نفس مطمئنہ کو پکارا جاتا ہے، راضی نفس، اے نفس مطمئنہ ارجعی، لوٹا، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی راضی لوٹا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو پھر یہ جو آیت ہے جس میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیات میں کافروں کے لیے وعیدیں بیان ہوئی، اور اب یہاں سے ایمان والوں کے لیے وعدہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ پاک ایمان والوں کے ساتھ اب وعدے کا ذکر کر رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کے رب ہونے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اور اس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہتے ہوئے زندگی گزاری، ان پر اللہ پاک کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں یہ بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم آخرت میں پیش آنے والے حالات سے نہ ڈرو، اور اہل خانہ وغیرہ میں سے جو پیچھے چھوڑ آئے اس کا نہ غم کرو، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے دنیا میں اللہ پاک کے رسولوں کی مقدس زبان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ فرشتے کیا کہتے؟ تسلی دے رہے کہ آخرت کے معاملات میں ان حالات جو پیش آنے والے ان کے معاملے میں نہ ڈرو، اور جو اپنے اہل و عیال، بچے، گھر والے، بندے کو غم ہوتا ہے میرے بچے میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، فرشتے کہتے ہیں تم غم نہ کرو، ڈرو نہ آخرت کے معاملے میں اور دنیا کے معاملے میں، بلکہ اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے دنیا میں اللہ کے رسولوں کی مقدس زبان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اچھا، پھر اس استقامت کا ذکر ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہاں استقامت کا ذکر ہے۔ استقامت کا معنی کیا ہے؟ اس آیت میں استقامت کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے استقامت کے موضوع پر دو احادیث مبارکہ اور خلفائے راشدین کے اقوال یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ استقامت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ آیت پڑھ کے پھر آپ نے فرمایا لوگوں نے یہ کہا یعنی ہمارا رب اللہ ہے، پھر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ تو جو شخص اسی قول کہ ہمارا رب اللہ ہے پر ڈٹا رہا حتیٰ کہ مر گیا، وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اس قول پر ثابت قدم رہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رحمت اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے اس بارے میں سوال نہ کروں۔ ارشاد فرمایا تم کہو میں اللہ پاک پر ایمان لایا، پھر اس اقرار پر ثابت قدم رہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا استقامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ بندہ کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ امر و نہی یعنی احکامات پر عمل کرنے اور ممنوعات سے بچنے پر قائم رہے اور لومڑی کی طرح حیلہ سازیاں کر کے راہ فرار اختیار نہ کرے، استقامت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ عمل میں اخلاص پیدا کرے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ ان احادیث مبارکہ اور اقوال کا خلاصہ کیا بنا کہ اللہ پاک کی وحدانیت کے اقرار اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال پر قائم ثابت قدم رہے، یعنی اللہ پاک کو وحدہ لا شریک مانے،
اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے پر ثابت قدم رہے، اسے استقامت کہیں گے۔ ثابت قدمی رکھے، نیک اعمال بجا لائے اور اخلاص کے ساتھ۔ تو اس آیت میں فرشتوں کی طرف سے مومن کو بشارت دیے جانے کا ذکر بھی ہوا۔ اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور مومن کو آخرت میں پیش آنے والے احوال یا ایمان سلب ہونے کا خوف اور اہل و عیال کے چھوٹنے کا یا گناہوں کا غم نہ کرنے کا کہتے ہیں، اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور ایک قول یہ کہ جب مومن قبروں سے اٹھیں گے تو فرشتے انہیں بشارت دیں گے، اور یہ بھی کہا گیا کہ مومن کو 3 بار بشارت دی جاتی ہے، مومن کو 3 بار بشارت دی جاتی ہے، ایک موت کے وقت، دوسری قبر میں، اور تیسری قبروں سے اٹھنے کے وقت۔ ایک قول یہ ہے کہ ایمان والوں پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں دینی دنیاوی جو مشکلات پیش آتی ہیں ان میں ان کی اس چیز کے ساتھ امداد کرتے ہیں جو ان کے سینوں کو کشادہ کر دے، اور الہام کے ذریعے ان کے خوف اور غم کو اسی طرح دور کر دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا استقامت اور فرشتوں کی بشارت کا۔ پھر نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا مہمانی کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے ایمان والوں کو جنت کی بشارت دینے کے ساتھ یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں ہم تمہاری حفاظت کرتے تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، اور جب تک تم جنت میں داخل نہ ہو جاؤ تب تک تم سے جدا نہ ہوں گے، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ کرامت، نعمت اور لذت ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو۔ یہ اس رب تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے والا، گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرما دینے والا، اور اطاعت گزار مومنوں پر خاص رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایسی تسلی دی گئی ہے۔ اچھا، پھر آگے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث پاک بیان کی ہے، کمال کی حدیث ہے۔ کیا وہ عمل کرنے والوں کے لیے کیسی رغبت ہے، اور اسی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، اخلاص پیدا کرے، عمل میں اپنے جو ہے وہ استقامت پیدا کرے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی اپنی مجلسوں میں ہوں گے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے پر ایک نور ظاہر ہوگا، وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ ان کا رب جلوہ فرما ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جنتیوں مجھ سے مانگو، اے جنتیوں مجھ سے مانگو۔ ورز کریں گے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، میری رضا نے ہی تو تمہیں میرے اس گھر میں اتارا ہے اور تمہیں یہ عزت دی ہے، تو تم مجھ سے کچھ اور مانگو۔ جنتی زیارت جب کریں گے، دیدار کریں گے تو کچھ عرض کریں گے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ پاک فرمائے گا، میں تم سے راضی ہوا تو اس لیے عزت تمہیں ملی ہے، کچھ اور مانگو۔ جنتی عرض کریں گے، ہم تجھ سے مزید نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، تو انہیں سرخ یاقوت کے گھوڑے عطا کیے جائیں گے جن کی لگامیں
سب زبرجد اور سرخ یاقوت کی ہوں گی. وہ جنتی ان پر سوار ہوں گے اور وہ گھوڑے اپنے قدم حد نگاہ پر رکھیں گے. اللہ پاک درختوں کو حکم دے گا تو ان پر پھل آ جائیں گے اور جنتیوں کے پاس حور عین آئیں گی جو کہیں گی ہم نرم و نازک ہیں, ہم سخت نہیں ہیں, ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں, ہم پر موت نہیں آتی. اور معزز لوگوں کی بیویاں ہیں. اللہ پاک کستوری کے ٹیلے کو حکم دے گا جو سفید اور مہکتا ہوگا تو وہ ان پر خوشبو بکھیر دے گا جسے مزیرہ کہتے ہیں. یہاں تک کہ فرشتے نے جنت عدن میں لے جائیں گے تو جنت کا وسط ہے. فرشتے کہیں گے ہمارے رب لوگ حاضر ہو گئے ہیں تو کہا جائے گا صادقین کو خوش آمدید, اطاعت گزاروں کو خوش آمدید. تو ان کے لیے حجاب اٹھا دیا جائے گا, وہ اللہ پاک کا دیدار کریں گے اور رحمان کے نور سے لطف اٹھائیں گے یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے. پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تم اپنے محلات کی طرف تحائف کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ. وہ اس حال میں واپس لوٹیں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے فرمان نزلا من غفور الرحیم کا یہی مفہوم ہے. مہربان رب کی طرف سے مہمانی کیسے کی جائے گی؟ آج دنیا کی زندگی میں بعض اوقات عمل کرنا مشکل ہوتا ہے, بعض اوقات نماز پڑھنا, سردی میں بستر چھوڑ کے فجر کے لیے نکلنا دشوار ہے, حرام سے بچنا مشکل ہو گیا. آج گناہ سستا اور آسان, نیکی کرنا دشوار اور مشکل. مہنگا ہو گیا نیکی کرنا, گناہ کرنا سستا ہو گیا, نیکی کرنا دشوار ہو گئی اور گناہ کرنا آسان ہو گیا. آج کے دور میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا, برائی سے بچانا, بے حیائی سے بچانا, گناہ کے کاموں سے بچانا, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں, پرہیزگاری کہتے ہیں. اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا, حرام سے اپنے آپ کو بچانا, ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچانا, اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا, اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں. اور جو تقویٰ اختیار کرے, جو پرہیزگاری اختیار کرے, تو آج مشقت ہے لیکن سوچو تو صحیح اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے انعامات بیان کیے ہیں, کیسی کیسی کرم نوازیاں اللہ پاک نے نیکوکاروں کے لیے بیان کی ہے. سورہ یاسین میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. اللہ فرماتا جنتی کہاں ہوں گے ان اصحاب الجنت اليوم, اس دن جنتی لوگ یہ جو ہے وہ دلوں کو مزہ دینے والے آرام میں ہوں گے. هم وازواجهم فی ظلال, اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے, تختوں پہ چین سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. ان کے لیے میوہ جات اور ما تدعون, جو مانگیں گے, جو تمنا کریں گے انہیں عطا کیا جائے گا. اور سب سے بڑی نعمت کیا؟ سلام قولا من رب الرحیم, اللہ رحیم کا ان پر سلام ہوگا. کیسی کیسی نعمتیں ہمارے پروردگار نے تیار کر رکھی ہے. بلکہ سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں, 2 باغات جنت ہیں. اس آیت کی تفسیر میں نے پڑھا تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان عشاء کی نماز کے بعد روز رات اپنے والد صاحب کو ملنے ان کے مکان پہ جایا کرتا تھا. اس کی رہائش کہیں اور تھی, والد صاحب کی دوسری طرف تھی, تو یہ عشاء کے بعد اپنے والد سے ملنے جاتا تھا. راستے میں آتے جاتے ایک لڑکی اس نوجوان کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی, بلاتی تھی, گناہ کی دعوت دیتی تھی, اور یہ نگاہیں جھکا کے گزر جاتا تھا. اس کی توجہ ادھر نہیں جاتی تھی. اب وہ لڑکی بار بار اسے بلائے, روز اس طرح اپنی نظریں جو ہے وہ بچا کے گزر جائے. ایک دن اب نوجوان تھا, لڑکی اس کو اپنی طرف بلاتی ہے اور اس کی توجہ چلی گئی. جیسے یہ اس کی طرف چلنے لگا تو شیطان کے ورگلانے پر, اس کی دعوت پر, برائی کے ارادے سے جیسے اس کے دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ پاک کا پاک کلام قرآن کا یہ فرمان یاد آ گیا. اللہ کا ایک فرمان یاد آ گیا, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے
تو فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت ہے قرآن پاک کی۔ تو جب اس کو یہ آیت یاد آئی، اس کے دل میں اللہ کے خوف کا اس قدر غلبہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جیسے اس لڑکی کے گھر دروازے پہ قدم رکھا، قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان۔ جب پرہیزگاروں کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے، تذکروا، انہیں اللہ کا حکم یاد آ جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اللہ کا حکم یاد آ گیا، روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے والد صاحب بڑی دیر تک انتظار کرتے رہے، بوڑھا باپ تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا، دیکھا تو گلی میں وہ لڑکا گرا پڑا ہے، بے ہوش ہے۔ اب گھر اٹھا کر لے آئے، نوجوانوں کے ساتھ کچھ مدد لی اس کے ابا جی نے، اور وہ اس نوجوان کو گھر لے آئے۔ اور جیسے ہی ہوش آئی تو والد صاحب نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں بے ہوش ہو گئے، گلی میں کیوں گرے پڑے تھے؟ تو اس نے، نوجوان نے واقعہ بیان کیا، اس طرح ایک لڑکی مجھے اپنی طرف بلاتی تھی، آج میں گناہ کرنے کے ارادے سے اس کے گھر دروازے پہ قدم رکھا، اچانک مجھے اللہ کا حکم یاد آ گیا۔ جب بیان کرتے کرتے اس کے والد صاحب نے پوچھا کون سی آیت یاد آئی، اس نے پھر یہی آیت پڑھی، جب پرہیزگاروں کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے، تیرے اللہ کا حکم یاد آتا ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس نے پھر اس آیت مبارکہ کو پڑھا، جیسے اس نے آیت کو پڑھا پھر اللہ پاک کا شدید خوف کا غلبہ اس پر ہوا، اپنے آپ کو شرمندہ فیل کیا، اے افسوس کہ اپنے رب کی نافرمانی کے لیے، گناہ کے لیے چل پڑا تھا، ہائے افسوس کہ میں نے کہاں قدم رکھا۔ اس پر خوف کا ایسا غلبہ ہوا، اس نے زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا، راتوں رات اس کے غسل کفن دفن کا انتظام ہو گیا۔ صبح یہ واقعہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے والد کے پاس، اس کے باپ کے پاس تعزیت کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کیا امیر المومنین اس کا انتقال رات میں ہوا تھا اور آپ کے معمولات کا خیال کرتے ہوئے بتانا مناسب معلوم نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں ابن عساکر کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر آپ نے یہ سورہ رحمان کی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں اس قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا یا امیر المومنین بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ اپنے رب کا ڈر دل میں پیدا کرے، پرہیزگاری کا صلہ دیکھے کہ اللہ پاک نے پرہیزگاروں کے لیے کیسا صلہ رکھا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جو خوف خدا کے سبب گناہ کو چھوڑ دے، برائی کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو اللہ کی یاد پہ قائم رکھے، گناہوں سے بچا کے رکھے۔ بلکہ مجھے یہاں وہ ایک واقعہ یاد ہے جس کو محدث ابن جوزی نے بھی بیان کیا، علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی بیان کیا ہے، بہت سارے محدثین نے واقعہ بیان کیا۔ کہتی ہے جب وہ اس دور کا واقعہ خلیفہ ہارون رشید یا اس سے بھی پہلے کے دور، تابعین یا تبع تابعین کے دور کا واقعہ ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کو لوگ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو سنایا کرتے تھے، قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ مسلمانوں کی غیر مسلموں سے جنگ ہو رہی تھی، غیر مسلم اپنے علاقے چھوڑ کے دوڑے، کچھ مسلمانوں کو قیدی بنا کے لے گئے۔ وہاں جو غیر مسلموں کا بڑا بادشاہ تھا اس نے ان کو کہا کہ تم لوگوں کو یہاں رہنے کے مکان بھی دیے جائیں گے، اور اس میں خاص 3 بھائی تھے جو نوجوان تھے جو مسلمانوں کو جوش ایمانی دلاتے تھے۔ تو اس نے تینوں بھائیوں کو بڑی آفر کی کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ تمہارے نکاح کر دوں گا، مکانات دیے جائیں گے، تمہیں آسائشیں دی جائیں گی، تمہیں ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ ان نوجوانوں نے تمام قیدیوں کو بھی کہا کہ کوئی اس کی آفر کو نہ مانے، کوئی اس کی بات نہ مانے، ہم ایمان والے مسلمان ہیں، اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اب ان تینوں کو پکڑ کے مارنا شروع کیا۔ ایک بہت بڑا کڑاہا منگوایا گیا، اس میں آگ جلائی، نیچے تیل ڈالا اور پکنے لگا۔ جب تیل کھولنے لگا
ان میں سب سے بڑے بھائی کو اٹھایا، کہا پتہ تمہیں کیا کرنے لگے ہیں؟ اس کھولتے تیل میں جلا دیں گے، اب بھی ہماری بات مان لو، دین اسلام چھوڑ دو، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، دنیا، لذتیں، نعمتیں، دنیا کی چیزیں، مکان، شادی، پیسہ، بہت کچھ ملے گا۔ لیکن اس نوجوان نے ایک آواز دی، محدثین لکھتے ہیں اس نوجوان نے یا محمد یہ پکارا، اے اللہ کے رسول میری مدد کرنا۔ پھر اس نوجوان کو اٹھا کے انہوں نے کھولتے تیل میں جلا دیا، دوسرے بھائی کو بھی اٹھایا اور پکڑ کے تیل میں جلا دیا، تیسرے بھائی کو وزیر آگے بڑھا، اس نے کہا ایک نوجوان کو اگر میں اپنے مذہب میں لے آؤں تو بادشاہ نے کہا کہ تجھے میری فوج کا سپہ سالار بنا دوں گا، فلاں فلاں تجھے علاقے دے دوں گا۔ اس نے کہا 40 دن کی مدت دے دو، اس نوجوان کو 40 دن بعد میں لے کے آؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ نوجوان کو لے گیا وزیر اپنے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ روم کی سب سے حسین لڑکی تھی اس کی بیٹی، اس وزیر کی، بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے رشتے اس کے لیے آتے تھے۔ وزیر نے جا کے اپنی بیٹی کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے اس کو اپنے مذہب میں لانا ہے۔ وہ لڑکی ہنس کے کہنے لگی کہ بابا جی تم اتنے پریشان تھے، میں نے سمجھا پتہ نہیں کیا بڑا مشکل آ گئی ہے، اس نوجوان کو اپنے مذہب میں لانا، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ رات کو لڑکی سج سنور کے اس نوجوان کے کمرے میں گئی، جیسے کمرے میں داخل ہوئی اس نوجوان کو محسوس ہوا کہ لڑکی میرے کمرے میں آ رہی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ کئی بار وہ لڑکی اس کے کمرے میں آئی، لیکن وہ جب بھی آتی تھی تلاوت کر رہا ہے۔ اگلے دن پھر وہ لڑکی آئی، پھر وہ نوجوان نوافل پڑھتا رہا، کئی بار وہ آئی۔ پھر اس نے کہا لگتا ہے اس کے بھائی چونکہ اسی شہر میں ان کو تیل میں جلایا گیا، لگتا ہے اس پر غم کا غلبہ ہے، کسی پرفضا مقام پہ ہمیں بھیج دیا جائے۔ ایک بہت مہنگا مقام تھا، بڑی کوئی ٹورسٹ پلیس کیسے کہتے ہیں نا، بڑی پرفضا مقام، وہاں ان کو بھیجا، طرح طرح کی چیزیں، پھل، طرح طرح کی آسائشوں کی چیزیں۔ وہ لڑکی سج سنور کے روز اس کے کمرے میں آئے، گناہ کی دعوت دے، دوستی کر لے، مجھے بتا تجھے کیوں یہاں بند کیا ہے، میں تیری ساتھ دوں گی، میں تجھے چھڑا لوں گی، میں تجھے یہاں سے نکال کے لے جاؤں، طرح طرح کی آفریں دے، بات کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن محدثین لکھتے ہیں وہ نوجوان اس کی طرف آنکھ اٹھا کے ہی نہیں دیکھتا، روتا رہتا ہے۔ کبھی درود و سلام پڑھتا ہے، کبھی تلاوت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے۔ 37 راتیں گزر گئی، جو مہلت تھی اس میں 3 دن باقی رہ گئے، 37 دن رات گزر گئے۔ آخر کار وہ لڑکی بڑے غصے میں آئی اور آ کر اس نوجوان کو جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ پورے روم میں میرے حسن کے چرچے ہیں اور میں تجھے ہر طرح کی آفر دے رہی، تیرے ساتھ شادی کر لوں، دوستی کر لوں، جو تیری خواہش پوری کر دو، جو تجھے چاہیے دنیا کا مال، پیسہ، سرمایہ، جو چاہیے، بات تو کر، تو میرے ساتھ بات بھی نہیں کرتا، تو میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، آخر تو کس مٹی کا بنا ہے؟ ہمیں تو پتا چلتا کہ عرب کے نوجوان لڑکیوں کے، عورتوں کے دل دادا ہوتے ہیں، تو نہ جانے کیا ہے، میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں، بات بھی نہیں کرتا۔ اب وہ 37 دن رات کے بعد آج وہ لڑکا بولا، کہنے لگا تیری طرف تو وہ دیکھے جس کا محبوب تجھ سے کم حسین، تیری طرف تو وہ دیکھے جس کا محبوب تجھ سے کم حسین ہو۔ وہ لڑکی کہنے لگی آخر کون ہے تیرا محبوب؟ کون ایسی لڑکی جو مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے، جس کی یاد میں تو کھویا رہتا ہے؟ اب وہ لڑکی دنیا دار تھی، اس کو دنیاوی سوچ ہی آئی۔ کون ایسی لڑکی ہے جو اتنی پیاری ہے، جس کو یاد کرتا ہے تو؟ اس نے کہا لڑکی کوئی نہیں، پھر کسے یاد کرتا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، اب جو اس نے کہا اس کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں ہم بولے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے، امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ وہ محبوب خدا ہے، حسین ایسے، رتبہ ایسا بلند کہ امام الانبیاء ہیں، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرے پیارے نبی ہیں جن سے میں پیار کرتا ہوں۔
उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो 37 दिन रात जो इस नौजवान को गुनाह की दावत देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश में थी, वो लड़की जिसका ये जुमला था कि इस लड़के को अपने हुस्न के जाल में फंसा के अपने मजहब में लाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो बात ही कोई नहीं, ये तो बड़ा टास्क ही कोई नहीं। लेकिन वो लड़की 37 दिन रात की कोशिश के बाद इस नौजवान के इस जुमले को कि मैं अपने आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, जब उस लड़की ने यह जुमला सुना रो पड़ी और कहने लगी कि नौजवान, जिस नबी के प्यार ने तुझे इतना मुत्तकी परहेजगार और इतना पाकीज़ा बना दिया है, मुझे भी कलमा पढ़ा, उस नबी का मुसलमान उम्मती बना के चला जा, मुझे भी मुसलमान बना दे, मैं भी हुजूर की गुलामी में आ जाऊं। जिस नबी का इश्क इंसान को इतना पाकीज़ा बना देता है कि पूरे रोम की सबसे हसीन लड़की गुनाह की दावत लेकर जिसके कमरे में बैठी हो, वो आंख उठाकर न देखे, जिसको हर तरह के गुनाह की ऑफर दी जाए, दुनिया के पैसे माल और लालच दिए जाए, जिसे डराया जाए कि तुझे मार दिया जाएगा, बच जा, और जिंदगी से प्यार कोई नहीं, पैसे से प्यार कोई नहीं, औरत से प्यार कोई नहीं, दौलत से प्यार कोई नहीं, अरे हर शय से बढ़कर इस नबी से मोहब्बत की जाती है। इस नबी का प्यार इंसान को इतने उरूज पर ले जाता है, इतना पाकीज़ा बना देता है, इतना परहेजगार बना देता है, मुझे भी उस नबी का कलमा पढ़ा के मुसलमान बना जा। उस लड़की को कलमा पढ़ाया, फिर वो लड़की को घोड़े लेकर आई, ये वहां से चले इस्लामी सरहद की तरफ। फजर का वक्त आया, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जैसे पीछे देखा कि लश्कर आ रहा है, ये लड़का कहता है तू मुसलमान है, तेरी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, 1000 के लश्कर के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। जैसे लश्कर करीब आया, मुहद्दिसीन नदौसी ने लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जैसे वो लश्कर करीब आया तो देखा उस लश्कर के आगे आगे इस नौजवान के वो दोनों भाई थे, वो दोनों भाई। इसने कहा तुम्हें तो खोलते तेल में जला दिया था, कहा वो एक होता था जो तुमने देखा था। इसके बाद हम सीधे जन्नत में निकल गए, ये मलाइका और औलिया की बारात आई है, तुम दोनों के निकाह में शिरकत के लिए हम आए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब देखें वो नौजवान जिनको मौत का डर दिया गया, खोलते तेल में जलाने का डर दिया, लेकिन इसके बावजूद इन्नल्लज़ीना क़ालू सुम्मा इस्तक़ामू, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर बस इस पर कायम रहे। ये खोलते तेल के सामने भी कायम रहे। तुम चंद सिक्कों की खातिर अपने ईमान का सौदा कर देते हो, ये जलते तेल के सामने भी साबित कदम रहे। तुम चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेचने को तैयार हो जाते। किसी मुल्क की नेशनैलिटी नजर आए, पासपोर्ट नजर आए, वीजा नजर आए, पैसा नजर आए, अपने ईमान को बेचने को तैयार हो जाते लोग। हमारा ईमान सबसे बड़ी दौलत है, हमारी सबसे बड़ी नेमत है, इसका सौदा, इस पर कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। फिर आपने सिला देखा कैसा मिला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको इज्जत दी और आज तक इनके वाकयात बयान हो रहे, किताबों में बयान किए गए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का डर जिसके दिल में होता है उसको हराम और गुनाह की दावत अपनी तरफ नहीं खींच पाती। इश्क़े रसूल जिनके दिलों में होता है वो गुनाह की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। शैतान चाहता है कि हम गुनाह की तरफ जाएं, शैतान चाहता है बेहयाई करें, शैतान चाहता है कि हम हराम में पड़े, शैतान चाहता है गाने बाजे में पड़े, शैतान चाहता है शराब और नशे में पड़े, शैतान चाहता है जुए के अड्डों पे जाएं, शैतान चाहता है कि शराबें पी जाएं, शैतान चाहता है कि सूद खाया जाए, शैतान चाहता है कि झूठ गीबत में पड़े,
शैतान चाहता है हसद और कीने में पड़े, शैतान चाहता है कि हम बुराई के कामों में पड़ जाएं, लेकिन हमारा परवरदिगार चाहता है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, इनका कहना माने, इश्क रसूल में जिंदगी बसर करें। और इश्क रसूल का तकाजा ये है कि हमारी नमाज कज़ा ना हो, इश्क रसूल का तकाजा ये है कि हम हराम की तरफ कदम ना बढ़ाएं, इश्क रसूल का तकाजा ये है कि हमारी नजर गंदी चीजों पे ना पड़े, इश्क रसूल का तकाजा ये है कि हम गीबत से बचे, हसद से बचे, चुगली से बचे, बेहयाई के कामों से बचे, नफरतें फैलाने से बचे। और इश्क रसूल का तकाजा ये है कि माल में मिलावट ना करें, नाप तोल में कमी ना करें, हेरा फेरी ना करें, बद कलामी ना करें, फोज कलामी ना करें, दिल आजारी ना करें, किसी मुसलमान को बिला उसरे शरई इज़ा ना दे, किसी की गीबत ना करे, किसी की दिल आजारी का सबब ना बने, किसी का हक ना मारे, किसी के साथ जुल्म ज्यादती ना करे। इश्क रसूल का तकाजा ये है कि हम कुरान पाक की तिलावत करें, इश्क रसूल का तकाजा ये है हम माँ बाप का अदब एहतराम करें, इश्क रसूल का तकाजा ये है कि हम नेकी की दावत दे, बुराई से मना करें, इश्क रसूल का तकाजा ये है कि हम सारे सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करें, इश्क रसूल का तकाजा ये है कि हम जिंदगी सुन्नतों के सांचे में ढाल कर बसर करें, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फकत अहब्बानी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, वमन अहब्बानी, और तो मुझसे मोहब्बत करे काना माइया फिल जन्नह, वो जन्नत में भी मेरे साथ होगा। ये इश्क रसूल का सिला बयान किया जा रहा है, ये परहेजगारी वाली जिंदगी का सिला बयान किया जा रहा है। वे अपने इतनी बड़ी तादाद में नौजवान जमा है, इन सबसे अर्ज करूंगा खुदारा किसी गुनाह की लज्जत की तरफ तवज्जो ना करना, चंद मिनट का मजा, चंद मिनट की गुनाह की लज्जत कहीं तुम्हें गफलत में ना डाल दे, ईमान की बर्बादी का सबब ना बन जाए। बाज गुनाहों के बारे में किताबों में लिखा है ईमान बर्बादी का सबब बन जाते हैं। बाज मुजरिमों के बारे में जो कुरान पाक में हाल बयान किया है, अगर ईमान बर्बाद हो जाए, अब जैसे मैंने वो सूरह यासीन की आयत पढ़ी थी, इसे फरमाया सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, ये जन्नतियों का हाल बयान हुआ। इससे अगली आयतें पता कौन सा मौजू शुरू हो रहा है, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों तुम आज अलग हो जाओ। जन्नतियों का हाल बयान करके सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम ये बयान करके फरमाया वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों तुम आज अलग हो जाओ। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन इअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम व लक़द ज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनु ताक़िलून हाज़िही जहन्नम अल्लती कुंतुम तुअदून। नेकोकारों से तो कहा कि जन्नत की बिशारत दो, बिशारत वबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया गया था। और मुजरिमों से भी कहा जाएगा जिसका तुमसे वादा किया गया था, क्या हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, ये है वो दोज़ख जिसका तुमसे वादा किया गया था। आज कई लोग हंस के टाल देते ना, बात मजाक में उड़ा देते। डराने की बात करो, कहते डरने की बात ना करो, मरने की बात ना करो। क्या ये बात ना करेंगे तो मरने से बच जाओगे? मौत का जिक्र ना करें तो क्या मौत नहीं आएगी? कबूतर अगर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता और समझता है मैं बच गया हूं, बिल्ली मुझे नजर नहीं आ रही, तो क्या वो बच जाता है? नादान है जो समझता आंखें बंद करके बिल्ली नजर नहीं आ रही तो मैं भूल गया, बिल्ली नजर मुझे नहीं आ रही, तो क्या बिल्ली को हम नजर नहीं आ रहे? ये कबूतर को सोचना तो होगा ना। तो हम ये अगर समझता है कोई कि मौत की बात नहीं करेंगे, मरने की बात नहीं करेंगे, मौत का तज़किरा नहीं करेंगे तो हम बच जाएंगे, इसकी नादानी है। डरने की बात ना करो, मरने की बात ना करो, मौत की बात ना करो, कब्र की बात ना करो। अरे नादान, अगर मौत का तज़किरा करके, कब्र की बात करके, आखिरत की बात करके किसी के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, खौफ पैदा हो जाए, वो गुनाह से बच जाए, बुराई से बच जाए, तो ये डर तो अच्छा है, ये खौफ तो अच्छा है अल्लाह का कि अज़ाब नार से बचने की तदबीर करे। कब्र के बारे में पढ़ेगा सुनेगा, मौत के बारे में पढ़ेगा सुनेगा, आखिरत के बारे में पढ़े सुनेगा, तो एहसास पैदा होगा मैंने सदा दुनिया में नहीं रहना, मरना है एक दिन, कब्र में उतरना है, अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। क्या जवाब दूंगा अपनी हरामकारियों का, क्या जवाब दूंगा अपनी बदकारियों का, क्या जवाब दूंगा अपनी बेनमाजी हरकत का, क्या जवाब दूंगा सूद का, क्या जवाब दूंगा बदअमालियों का, क्या जवाब दूंगा अपने अमाल का? कभी सोचेगा बंदा बैठ के, आखिरत को याद करेगा तो। और मुजरिमों का हाल कुरान में बयान कर दिया। मुजरिम कैसे उठेंगे?
یہ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا، دو آیتیں اکٹھی ہیں سورہ مریم کی، متقی اور مجرم دونوں کا حال بیان کیا ہے۔ پرہیزگار بھی مریں گے، بدکار بھی مریں گے، نمازی بھی مریں گے، بے نمازی بھی مریں گے، مرنا سب کو ہے، لیکن موت بھی سب کی ایک جیسی نہیں، مرنا بھی سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جاتے ہیں دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، اطمینان والے چہرے، زیارت رسول کرتے ہوئے۔ کئی لوگ ایسے بھی جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی جاتے ہیں کہ شکلیں بگڑ جاتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، قبر بازار مٹی کا ڈھیر، لیکن ان کی کیفیات اندر دو طرح کی ہے۔ بندہ بھی کہتے ہیں نا مٹی کا بنا ہوا ہے، قبر بھی مٹی کی ہے۔ اور کوٹ مٹھن کے تاجدار خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے، ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہووے، نہ کر بندیا میری میری، نائے میری نائے تیری، 4 دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ٹیری۔ یہ مٹی کی ڈھیری آخر، یہ میری میری نہ کر بندے، تکبر نہ تجھے لے ڈوبے، کب تک جیے گے؟ پیسے والے بھی مر جائیں گے، غریب کو بھی موت آئے گی، سرمایہ دار بھی مریں گے اور مزدور بندہ بھی مر جائے گا، مرنا سب نے ہے۔ نیک بھی مرے گا، گناہ گار بھی مرے گا، سود کھانے والا بھی مرے گا، ملاوٹ کرنے والا بھی مرے گا، ہیرا پھیری کرنے والا بھی مرے گا، مر سب نے جانا ہے۔ لیکن سب کی موت ایک جیسی نہیں، سب کی قبر بھی ایک جیسی نہیں۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفرۃ النار، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، حدیث ہے۔ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ پھر بدانے میں شک، سب کا اٹھنا ایک جیسا نہیں ہوگا۔ سورہ مریم، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے متقی کیسے اٹھیں گے، مجرم کیسے اٹھیں گے۔ یوم نحشر المتقین، متقیوں کا حشر کیسے ہوگا؟ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا، انہیں رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے لایا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرشتے سواریاں لائیں گے ان کی قبروں کے پاس، ان کو سواریوں پہ سوار کر کے عزت کے ساتھ محشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے گھسیٹا جائے گا، ہانکا جائے گا۔ کیسے گھسیٹے جائیں گے؟ اس کو مزید کھولا سورہ رحمان میں، مجرم کیسے اٹھیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، سورہ رحمان میں وہ جو ہم آیت پڑھ رہے تھے نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس سے پچھلا رکوع جو چل رہا ہے نا، پچھلی آیتیں جو چل رہی ہیں، یہ پورا مضمون ہے اس میں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فرمایا يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم پہچان لیے جائیں گے۔ کیسے؟ بِسِیمَاهُمْ، اپنی نشانیوں سے، مجرم اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ اے بند قبروں میں، تاریک راتوں میں کنڈیاں لگا کے، پردے کر کے، لوگوں سے چھپا کے گناہ کرنے والے نادان، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم میری جینیس میں بہت چالاک ہوں، میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا میں نے کیا کیا، اس رب نے ہمارے پردے رکھے ہوئے جسے تم اپنی چالاکی سمجھ رہے ہو نا، اس نے ہماری خلوتوں کے معاملات چھپائے ہوئے ہیں، ہماری تنہائیاں لوگوں سے چھپائی ہوئی ہیں۔ ہم بندے لوگوں سے ڈرتے ہیں، ماں کو پتہ نہ چل جائے، باپ کو پتہ نہ چل جائے، بھائی کو پتہ نہ چل جائے، بہن کو پتہ نہ چل جائے، محلے داروں کو پتہ نہ چل جائے۔ اللہ فرماتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، الا یعلم من خلق،
کیا تمہارے خالق کو پتا نہیں ہے؟ وہ لطیف الخبیر، وہ باریک سے باریک باتوں کو جاننے والا ہے۔ آج کئی لوگ سمجھتے میں بڑا چالاک ہوں، بڑے فخر سے بتاتے میرا کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ اس رب نے تیرے میرے پردے رکھے جسے تم اپنی چالاکی سمجھ رہے ہو۔ اس رب نے ہماری عیب چھپائے ہوئے، جب وہ پکڑ فرماتا نا تو بند قبروں کے کیے گناہوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ وہ جب رسوا کرتا ہے نا کسی کو تو پھر اس کے عیبوں کو کھول دیتا ہے۔ اور ایک دن آئے گا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک دن آئے گا جب ظالم پکڑے جائیں گے، ایک دن آئے گا۔ بلکہ ایک آیت کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ آیت ظالم کے دل پر تیر ہے اور مظلوم کے دل پر مرہم ہے، کہ مظلوم یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی نہیں، اور ظالم یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ایک ہی آیت فرمایا جو ظالم کے دل کے لیے تیر اور مظلوم کے لیے مرہم ہے، وہ کیا؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولتا نہیں ہے۔ اللہ بھولتا نہیں ہے۔ آزا بولیں گے اس دن۔ اللہ سورہ یاسین میں فرماتا الَّوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس دن منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو تم کسب کرتے تھے، جو عمل کرتے تھے، یہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ اور سورہ زلزال میں کیا فرمایا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اس دن زمین اپنی خبریں کھول دے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ زمین بولے گی یا رب اس بندے نے فلاں وقت میرے اوپر یہ کام کیا تھا، فلاں وقت یہ جرم کیا تھا، فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا۔ کتنا لوگوں سے چھپا لو گے؟ اللہ علیم و خبیر کو سب خبر ہے۔ اللہ پاک سورہ حشر میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو، اللہ سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ علیم و خبیر کو سب خبر ہے، اور کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ زمین گواہ بن رہی ہے، اعضاء گواہی دیں گے۔ بندہ کیسے انکار کر سکے گا اپنے گناہ کا؟ آج اگر پردے رکھے ہوئے ہیں، اسے اپنی چالاکی نہ سمجھو، اپنا کمال نہ سمجھو۔ اللہ فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، انہیں پیشانیوں اور قدموں سے پکڑ لیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے فرشتے پیچھے سے لا کر کے پاؤں پیشانیوں سے ملا دیں گے، الٹا منہ انہیں لٹایا جائے گا، یوں ان کو گھسیٹا جائے گا دوزخ کی طرف۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ ہے وہ دوزخ جسے مجرم لوگ چھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ یطوفون بینہا، اس میں چکر لگائیں گے، وبین حمیم آن، اور کھولتے پانی کے چکر لگائیں گے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے جب یہ کھانے کے لیے مانگیں گے تو انہیں پھوہر دیا جائے گا، یہ کھائیں گے تو گلے میں وہ پھنس جائے گا۔ دنیا بھر کی کرواہٹ اگر جمع کر لی جائے تو پھر بھی تھوڑ کے برابر کرواہٹ نہ بنے، تو لہذا تو یہ گلے میں کرواہٹ ہوگی۔ اب ان کا جب وہ چلائیں گے، روئیں گے، پانی کی تلاش میں دوڑیں گے، تو وہاں ان کو جب وہ مائع حمیم، جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ نکل رہی ہوگی، یہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ اس میں چکر لگائیں گے کھولتے پانی کے، اور اس وقت یہ چلائیں گے، روئیں گے۔ حضرت مالک داروغہ جہنم کہیں گے تمہارا رونا کتنا اچھا ہے، اگر یہ دنیا میں ہوتا تو۔ اس وقت روئیں گے، آنسو ختم ہو گئے، خون روئیں گے، چلائیں گے، موت مانگیں گے، موت نہیں آئے گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت کو یاد کریں، اپنے آپ کو آج تھوڑی دیر کے گناہ میں ڈال کر اپنی آخرت برباد کرنے والے کاموں میں نہ لگنا، تھوڑی دیر کی دنیا کی لذتوں کے پیچھے اپنے آپ کو بربادی میں نہ ڈالنا، پرہیزگاری کی زندگی بسر کر جائے، تقوی والی زندگی بسر کر جائے۔ ہمارے سامنے زبردست ہمارے مثال بنے
ہمارے عبد الکریم بھائی جنہوں نے اپنی زندگی کیسے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں کی خدمت کرتے گزاری، نیکی کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو پیار محبت سے جب وہ اجتماع میں مدنی قافلوں میں نماز کی طرف بلاتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ کتنے پرانے ہمارے اسلام میں ملتے یار، ہمیں عبد الکریم بھائی دعوت دے کر اجتماع میں لے کر چلے، ہمیں مدنی قافلے میں لے کر چلے، ہمیں اعتکاف میں لے کر چلے۔ ہمارے پھالیا تحصیل کے نگران ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، یہ کہتے مجھے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں لانے اور قریب کرنے اور استقامت کی طرف لانے میں عبد الکریم بھائی کی دعوت شامل۔ کتنے ایسے پرانے اسلام میں ملتے ہیں جو کہتے ہیں جناب ہمیں انہوں نے نیکی کی دعوت دی، پرہیزگاری کی زندگی بسر کر گئے۔ جنازے کا منظر مجھے کسی نے دکھایا، یار کیا لوگوں کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تھے۔ کہتے نا دنیا اتے رکھ بندیا ایسا بین کھلون، کول ہوویں تے حسن لوکی ٹر جاویں تے رون۔ لوگوں کی آنکھوں میں محبت کے آنسو، پیار کی باتیں، ان کی تعریف، ان کے لیے اچھی گواہیاں، کیا جملے یار لوگوں کے، کیسی پیاری زندگی بسر کر گئے۔ شیخ سعدی فرماتے نا، فارسی کا ایک شعر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، اے بندے یاد کر جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا۔ بچہ روتا ہے نا، لوگ خوش ہوتے ہیں، میں جب تو دنیا میں آیا تو رو رہا تھا، لوگ خوش تھے۔ ایسی زندگی بسر کر جا کہ جب تو دنیا سے جائے تو تو مسکراتا ہوا جائے، لوگ تیری محبت میں آنسو بہا رہے ہوں۔ لہذا یہ ایک پاکیزہ اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرنے کا ذہن بنائیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جڑ جائیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، اپنے آپ کو نیکی کے رستے پہ استقامت کے ساتھ لے کے چلتے رہیں۔ ہو سکتا ہے دنیاوی لذتیں زیادہ نہ ہوں، دنیاوی مال ہمارے پاس زیادہ نہ ہو، دنیاوی پیسہ سرمایہ پاس نہ ہو، لیکن استقامت کے ساتھ عشق رسول میں زندگی بسر کرتے رہیں گے تو دنیا کی زندگی میں بھی قلبی سکون ملے گا، اور آخرت کے وعدے اور نعمتیں تو میں نے آج بیان میں آپ کے ساتھ کچھ ذکر کیے، بلکہ اس کے ساتھ سورہ رحمان میں آپ مزید تلاوت کریں، صراط الجنان تفسیر پڑھیں۔ اب یہ آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ اب یہ آگے جو موضوع چلا تھا نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ بڑا آگے کی آیتیں جنت اور جنت کی نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ۔ بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ذکر، بہت پیارا یہ آگے جو نا وہ جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان ہے۔ لہٰذا یہ اپنے رب کے وعدوں پر نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پرہیزگاری کے رستے پہ چلائیں۔ استقامت پانا چاہتے ہیں توبہ پر اور نیکی پر، مشورہ دوں گا ہر جمعرات کو فیضان مدینہ سوسا روڈ مدینہ ٹاؤن میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیا کریں اور مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ مدنی قافلوں کی بھی بڑی برکتیں ہم نے دیکھی ہیں۔ 24 نومبر کو مجھے بتایا کہ الحمدللہ ہمارے 1 ماہ کے مدنی قافلے بھی فیصل آباد سے سفر کر رہے ہیں۔ علم دین کے حصول کا ایک بڑا پیارا ذریعہ ہے مدنی قافلے، تو آپ ہمت کریں۔ 24 نومبر کو جو 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر ہے، یہ بھی وہ اس میں بھی سفر کریں انشاءاللہ الکریم۔ علم دین بھی ملے گا، تقوی پرہیزگاری کا ذہن بھی ملے گا، ایک عادت بن جاتی نا تہجد، صلاۃ التوبہ، سنتیں، آداب، علم دین سیکھنا۔ مدنی قافلوں میں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو اور عمل کرنے کو ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، استقامت فی الدین عطا فرمائے، ہمیں اس پر قائم رکھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ اسی پر ہمیں قائم رکھے اور عمل میں اخلاص عطا کرے اور اچھے کاموں میں ہمارا دل لگا دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،